السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ ریسپی کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہاں پیاز سلائس کیے ہوئے 2 عدد، ٹماٹر 2 عدد، ادرک پیسٹ 2 کھانے کے چمچ، لہسن 2 کھانے کے چمچ، اس کا بھی پیسٹ بنا لیں، اور ہری مرچیں ہمارے پاس ہیں 5 سے 6 عدد۔ تو اس کے اندر مسالے زیادہ نہیں جائیں گے، ان کے مسالوں میں موجود ہے نمک 2 کھانے کے چمچ، اور کالی مرچ ہے 2 کھانے کے چمچ، اور مٹر ہے 1 کلو۔ اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں، جس کے لیے ہمیں چاہیے آئل 1 کپ۔ آئل کو گرم کر لیں گے۔ جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے۔ چاولوں کے لیے پیاز کو سلائس میں ہی کاٹا جاتا ہے۔ انہیں پھر مکس کر لیں اور تب تک پکائیں جب تک یہ لائٹ براؤن نہیں ہو جاتے۔ پیاز لائٹ براؤن ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اب ہم تھوڑا اور کلر دیں گے تاکہ چاولوں کا کلر اچھا آئے۔ پیاز لائٹ براؤن ہو گئے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لہسن پیسٹ، پھر انہیں اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے تھوڑی دیر تک تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے 2 کھانے کے چمچ، اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے۔ جب ادرک اور لہسن کا کچا پن ختم ہو جائے تو اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیں اور ٹماٹروں کو بھی اچھی طرح بھون لیں تاکہ یہ نرم ہو جائیں۔ ٹماٹروں کو ہم نرم ہونے تک پکائیں گے۔ ٹماٹروں کو اچھی طرح بھون لیں۔ اب تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور اچھی طرح مسالے کو بھون لیں۔ پھر اس کے اندر نمک اور کالی مرچیں ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کر کے تھوڑی دیر بھون لیں۔ جب مسالہ اچھی طرح بھن جائے گا تو اس کے اندر ہم مٹر ڈال دیں گے۔ مٹر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں۔ آنچ نہ زیادہ تیز رکھیں نہ زیادہ ہلکی رکھیں، بس درمیانی آنچ پر پکائیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے۔ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا۔ مٹروں کو بھوننے کے لیے اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائیں، کیونکہ مٹر تھوڑا سخت ہوتے ہیں اور انہیں گلنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ اور جب مٹر آئل چھوڑنا شروع کر دیں تو اس کے اندر ہم آلو ڈالیں گے۔ آلو ہمارے پاس 5 سے 6 عدد تھے، تو ہم نے انہیں اس طرح کاٹ لیا تھا۔ اگر آپ آلو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ آلو اور بھی ڈال سکتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح مکس کر لیں۔ تب تک بھونیں گے جب تک آلو پک نہ جائیں۔ پھر اس کے اندر ہم 4 گلاس پانی ڈال دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس 2 گلاس چاول تھے۔ نہ پانی زیادہ ڈالیں نہ تھوڑا ڈالیں، برابر پانی ڈالیں تاکہ چاول اچھی طرح پکیں۔ پھر ہم ڈھکن دے کر ڈھک دیں گے تاکہ پانی کو بوائل آ جائے۔ جب پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہم بھگوئے ہوئے چاول ڈال دیں گے۔ چاولوں کو ہم آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھیں گے۔ چاولوں کو پھر اچھی طرح مکس کر لیں۔ چاول ڈالنے کے بعد چمچہ زیادہ نہ ہلائیں، کیونکہ پھر چاول ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہم 5 سے 6 ہری مرچیں ڈالیں گے اور آہستہ سا چمچ ہلائیں۔ چاولوں کے اندر پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔
اگر چاولوں کے اندر زیادہ چمچ نہیں ہلائیں گے تو چاول نہیں ٹوٹیں گے۔ تو دیکھیں پانی خشک ہو گیا، تو اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے۔ دم پہ ہم 6 سے 7 منٹ کے لیے رکھیں گے۔ 6 سے 7 منٹ کے بعد ہم دم کھولیں گے تو دیکھیں کتنے نکھرے ہوئے چاول بنے ہیں۔ پھر چاولوں کو آہستہ آہستہ مکس کر لیں گے تاکہ چاول ٹوٹے نہ۔ جب سارے چاول اچھی طرح مکس ہو جائیں تو پھر انہیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں۔ اور چاولوں کا کلر دیکھیں کتنا اچھا آیا۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے چاول ڈش آؤٹ کر لیے ہیں اور دیکھیں کتنے اچھے اور کھلے ہوئے چاول بنے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ اگر میری ریسپی اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔